السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ تعریفوں کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ وہی اللہ تعالی ہے جس نے مجھے اور آپ تمام کو صحیح سلامت پیدا کیا، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے مجھے اور آپ کو دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، چلنے اور پھرنے کی صلاحیت دی۔ اور اگر یہ چیزیں ہم سے بچپن ہی سے غائب ہو جاتی تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت یا دولت ہمیں یہ چیزیں واپس نہیں لوٹا سکتی۔ انسان کو ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف اور اس کی شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جن کو اللہ تعالی نے ساری دنیا کے لیے امام بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی وسلم وبارک وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حاضرین، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 130 تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آخر وہ کون سی اہم چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ؟ ایک ایسی حرام چیز جس کو مسلمانوں نے حلال سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ بہت ساری چیزیں حرام ہیں جن کو مسلمانوں نے حلال کر لیا ہے۔ ایک ایسی حرام چیز جس کی اتنی بڑی وعید ہے
وعید ہے اور اتنی سختی کے ساتھ قرآن کریم میں آیات موجود ہیں اور اتنی سختی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث موجود ہیں اور اتنا بڑا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اس حرام چیز کو استعمال کرتے ہیں۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں آج کے درس میں آپ سے کچھ باتیں کروں گا؟ وہ چیز ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں الربا، جس کو اردو میں سود کہا جاتا ہے، انگریزی میں انٹرسٹ کہتے ہیں اور کنڑی زبان میں اس کو بہت ساری باتیں کہتے ہیں، لیکن بڈی کے نام سے تو ہر کوئی اس کو جانتا اور سمجھتا ہے اور پہچانتا بھی ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے قرآن کریم کی آیتیں اور احادیث کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے یہاں ایک اہم نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جب عقل و شعور اور سمجھ آنے لگتی ہے تو انسان اپنے عمر کے اسٹیج کے ساتھ ساتھ 3 چیزوں کی خواہش ہمیشہ اس کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ 3 چیزوں کے پیچھے انسان ساری زندگی دوڑتا ہے۔ نمبر 1 دولت، نمبر 2 عورت، اور نمبر 3 شہرت۔ پہلی چیز دولت، سمجھتے ہیں نا؟ دولت، مال، روپیہ، پیسہ، کرنسی، ڈالر۔ اب اس میں سونا چاندی ساری چیزیں آ گئی۔ ہر انسان جیسے 10 سال کا بچہ ہے، 15 سال کا ہوتا ہے، جب 20 سال کو ہوتا ہے تو ایک میچورٹی اس کے اندر شروع ہونے لگتی ہے، تو وہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگوں میں کوئی ہے، کوئی بڑی بڑی گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں، کسی کے پاس بڑا بنگلہ ہے، ہر چیز عیش و آرام کی اس کے پاس موجود ہے۔ انسان کے ذہن و دماغ میں ایک چیز یہ آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے پاس بھی ہونی چاہیے۔ اب اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ شروع کرتا ہے، دنیا کی ریس میں یہ بھی ایک ریس کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دولت آ جانا یا دولت حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن دولت ہی کو سب کچھ سمجھنا یہ سب سے برائی ہے۔ قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کون دے گا؟ جس کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی۔ زکوٰۃ وہی دے گا جس کے پاس سونا چاندی نصاب کو پہنچے گا۔ تو دولت آنا، مال کا آنا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن اس کی حرص اور لالچ اتنی بری چیز ہے کہ انسان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اور ویسے صحیح مسلم کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی 2 چیزیں ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ یعنی آدمی اگر بوڑھا ہو جائے، بزرگ ہو جائے، وہ عمر میں بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی، لیکن 2 چیزیں اس کی ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ لمبی عمر اور پھر اس کے بعد دولت۔ بھائی عمر ہو گئی آپ کی 50 60 سال 70 سال 80 سال، ایک پیر آپ کا دنیا میں ہے، دوسرا پیر آپ کا قبر میں ہے، آپ کو تو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، لیکن یہاں دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ تو نبی کا فرمان ہے، اور ایک اور حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کا پیٹ اس وقت تک نہیں بھرتا جب تک اس مٹی کے پتلے کو مٹی کے اندر دفن نہیں کیا جائے۔ اگر سونے کا ایک پہاڑ دیا جائے تو دوسرے سونے کے پہاڑ کی تمنا کرتا ہے، دوسرا ملے تو تیسرے سونے کے پہاڑ کی تمنا کرتا ہے۔ اس کی تمنائیں، خواہشیں، لالچ، حرص کب ختم ہوتی ہے؟ جب اس مٹی کے پتلے کو مٹی کا گڑھا کھود کر کے اوپر سے مٹی نہیں ڈالی جاتی، تب تک اس کی حرص باقی رہتی ہے۔ ہم لوگ جب مدرسے میں پڑھتے تھے یہ حدیث آئی تو ہم نے استاد سے پوچھا یہ مٹی انسان کو دفن کرنے کے بعد اوپر سے کیوں ڈالتے ہیں؟ تو استاد ازراہ مذاق کے طور پہ بولتے تھے اس مٹی کے پتلے کو مٹی میں دفن کرنے کے بعد اوپر سے مٹی اس لیے ڈالتے ہیں کہ اٹھ کے نہیں آ جانا، میری دولت، میرا بنگلہ،
سے میرا بینک بیلنس اس واسطے اوپر سے مٹی ڈال کے آ جاتا ہے، بیٹا آرام سے سو جا، منو مٹی کے نیچے، پھر تیرا حساب و کتاب اوپر ہوگا۔ انسان کی حرص دولت کے معاملے میں نہ ختم ہوئی ہے نہ ختم ہوگی، کیونکہ انسان ہر کوئی شعور آ جانے کے بعد، عقل آنے کے بعد دولت کے پیچھے ہر کوئی بھاگتا ہے۔ زندگی گزارنے کی حد تک اگر کوئی آدمی دولت حاصل کرنا چاہتا ہے تو بری بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت کو، مال کو ایک طرف فرمایا زینت الحیات الدنیا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اب استعمال کے اوپر ہے کہ آپ دولت کو زیب و زینت کے لیے استعمال کرتے ہیں یا آپ دولت آپ کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں چھری ہے، چاقو ہے، آپ کے گھر میں چاقو ہے، اگر کوئی آدمی اس سے بیگن، ٹماٹر، پیاز اور سبزی کاٹتا ہے، گوشت کاٹتا ہے تو ٹھیک ہے، وہی چاقو لے جا کر کے جب کسی کے ہاتھ پہ، کسی گلے پہ چلائیں گے تو پھر وہ چاقو کیا بن گئی؟ فتنہ بن گئی۔ آپ کے پاس دولت ہے، آپ زکات دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، مدرسہ بنا رہے ہیں، غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں اور بے کسوں کا سہارا بن رہے ہیں، تو یہ چیز بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہی اگر ہم اس کو عیش و آرام کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے لیے، شریعت کی خلاف ورزی کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو یہی چیز تباہی اور بربادی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس چیز کو کس معنی میں لے کر کے استعمال کر رہے ہیں۔ تو انسان عقل و شعور آنے کے بعد تین چیزوں کے پیچھے دوڑتا ہے۔ نمبر ایک دولت، اور دوسرے ہے عورت۔ اب عورت کے بارے میں بھی کیا کہا گیا؟ ایک تو عورت فتنہ ہے، جیسے آپ نے خطبہ جمعہ میں سنا۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں ہیں، سارا ساز و سامان ہے، پونجی ہے، استعمال میں لانے والی چیزیں ہیں، اور اس دنیا کی سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، دیندار عورت۔ دیندار عورت اگر کسی کی زندگی میں مل جائے اس کی دنیا ہی جنت ہے، اور اگر بے دین عورت مل جائے اس کی دنیا ہی جہنم بن جاتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، کہ چار چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے عورت سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال، اس کے خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب، اس کے خاندان کو دیکھ کر، اور چوتھے نمبر پر اس کی دینداری کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیندار عورت سے نکاح کیا کرو۔ اب جو دولت کے فتنے میں پڑ گیا تو دولت کا فتنہ اس کو عورت کے فتنے تک لے جاتا ہے، اور عورت میں بھی کیسی؟ ایک دم انڈے کی کلر والی چاہیے، توے کے کلر کی نہیں چلتی، ایک دم وائٹ پینٹ چاہیے، خوبصورت چاہیے۔ رشیا کی خوبصورت سے خوبصورت عورت اس کو انڈیا میں ڈھونڈنے لگتا ہے، جبکہ یہ حوروں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر حوریں دنیا میں ایک مرتبہ جھانک کر کے دیکھ لیں، دنیا معطر ہو جائے، خوشبو والی ہو جائے، لیکن یہ انسان دولت کماتا ہے تو عورت کے پیچھے پڑتا ہے۔ اب تیسری چیز شہرت۔ شہرت کا مطلب کیا؟ ہر جگہ میرا نام ہونا، ہر جگہ سرکل میں، اچھلا کے سرکل میں میرا نام لگنا، اڑپی کے بس اسٹینڈ کے سامنے میرا فوٹو لگنا، منگلور کے اندر بڑے سرکل میں میرا نام لگنا، ہر جگہ میرا نام، نام نام، شہرت شہرت۔ جتنے نام والے آ گئے سب گمنام ہو گئے، رہے نام صرف اللہ کا، باقی سب فنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر ایک کو فنا ہونا، یہ شہرت، یہ نام، یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، باقی رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ذرا دیکھیے، ایک آدمی تین چیزوں کے پیچھے جاتا ہے، دولت، عورت اور شہرت، اور یہ شہرت نام ایسی چیز ہے، دولت کو بھی استعمال کرتا ہے، اور اب تو بول سکتے ہیں نا آپ لوگ، عورت کو بھی استعمال کرتا ہے۔ کس لیے؟ شہرت کے لیے۔ ذرا آپ غور کیجئے، ایک ترکیب میں آپ کو بتاتا ہوں۔
دولت کے آخر میں کیا ہے؟ تا ہے. عورت کے آخر میں کیا ہے؟ تا ہے. شہرت کے آخر میں کیا ہے؟ تا ہے. اور تباہی کس سے شروع ہوتی ہے؟ تا سے ہی شروع ہوتی ہے. تا سے تباہی شروع ہوتی ہے. اور یہی تا اگر آپ تیاری میں کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ تباہی کو لینا چاہتے ہیں یا تیاری کرنا چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی. تو یہ ایسی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے, مکے والوں نے یہی 3 چیزیں آپ کو آفر کی. مکے والوں نے کہا دولت چاہیے, عرب کے جتنی بڑی دولت ہے آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے. عورت چاہیے, عرب کی خوبصورت عورت آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے. اور اگر آپ کو شہرت چاہیے, مدینے میں یا عرب میں, مکے میں یا عرب میں جتنے قبیلے ہیں ان سب کا سردار آپ کو بنا دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دولت ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. خواہش بری نہیں ہے, لیکن حرص اور لالچ اور طمع ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی زندگی اور آخرت کو ختم کر دیتی ہے. لیکن ایک بات اچھی طرح یاد رکھیے, دولت اگر حلال طریقے سے آ رہی ہے تو بہت ہی اچھی چیز ہے. لیکن اگر دولت حرام ذریعے سے آ رہی ہے تو پھر یہ خطرے کی گھنٹی ہے. آج کل ایک چیز مسلمانوں کے اندر, میں غیروں کی بات نہیں کرتا, مسلمانوں کے اندر یہ چیز مشہور کر دی گئی ہے کہ ہندوستان دار الحرب ہے. ہندوستان دار الحرب ہے, یہاں سود کھانا جائز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دار الامن ہے وہاں سود کھانا حرام ہے, اور جہاں دار الحرب ہے وہاں سود کھانا جائز ہے. یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی کتابوں کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے کیا فرمایا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا. تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے. تجارت حلال ہے, سود حرام ہے. تو جب یہ سود حرام ہے, ہر اس حرام کام سے بچنا ضروری ہے کہ جس کے بارے میں وعید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل فرمائی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل امت فتنہ, ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال. ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے. یعنی اگر کوئی قوم برباد ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ایک فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے. ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے. آج آپ نے سنا خطبے میں بنی اسرائیل کا فتنہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل کا فتنہ عورت تھی. لیکن اس امت کا, امت محمدیہ کا فتنہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل امت فتنہ, ہر امت کا ایک فتنہ رہا ہے. وہ فتنۃ امتی المال, اور میری امت کا فتنہ مال ہے, مال. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت کون سے فتنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوگی؟ مال کے فتنے کی وجہ سے. اور آج دیکھ لیں, ہر کوئی مال کے پیچھے دوڑ رہا ہے, اعمال کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اعمال کو کسی کی فکر نہیں ہے, لیکن مال کی ہر ایک کو فکر ہے, اور ہر کوئی فوکس لگا رہا ہے, پورا زور ڈال رہا ہے کس کے اوپر؟ مال کے اوپر. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی تھی اور کہا تھا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا, میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا, پیٹ اور شرمگاہ کے فتنے میں میری امت پھنس جائے گی, الجھ جائے گی. پیٹ کا فتنہ مطلب حلال اپنے پیٹ کے اندر نہیں اتاریں گے بلکہ حرام اپنے پیٹ میں ڈالیں گے. شرمگاہ کا فتنہ مطلب یہ ہے کہ زناکاری اور بدکاری کے فتنے میں ملوث ہوں گے. اور یہ دونوں فتنے آج ہم اپنے گاؤں میں, اپنے بستیوں میں, اپنے گلی محلے میں, اپنے ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں.
تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اور اگر آپ بات ہضم کر سکتے ہیں تو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. یہ ہضم تو نہیں ہوتی جلدی، تھوڑا سا بد ہضمی ہوتی ہے، گیسٹرک شروع ہو جاتی ہے جب ہم کوئی صحیح بات، اچھی بات بولتے ہیں. تو لوگ آج مال کے فتنے میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں، کوئی جھوٹ بول کر کے مال کماتا ہے، کوئی جھوٹی قسم کھا کر کے مال کماتا ہے. اور لوگ ہماری سوسائٹی میں بہت مشہور ہیں، کیسے اس کی ٹوپی اس کو ڈالا، اس کی ٹوپی اس کو ڈال دیا. لوگ سمجھتے ہیں کیا چالاک آدمی ہے، خالی ہاتھ گھر سے جاتا ہے اور بس نوٹ اپنے گھر جو ہے جیب میں رکھ کر کے لاتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، لوگ ایک دوسرے کو ٹوپی ڈال کر کے بے ایمانی سے جھوٹ بول کر جھوٹی قسمیں کھا کر کما رہے ہیں. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ مسجد اور مدرسے کا پیسہ کھانے کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. یہ بدہضمی والی بات ہے، جلدی ہضم نہیں ہوتی. جو لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مسجد والے، ہر مدرسے والے جو ہے پیسہ کھاتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ ہیں اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے باقاعدہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کہ مسجد کا پیسے کیسے کھانا ہے، مدرسے کا پیسہ کیسا کھانا ہے، غریبوں کا پیسہ کیسے کھانا ہے. انہوں نے باقاعدہ اس کی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور لوگ کھا رہے ہیں، اور ایسا کھا رہے ہیں ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. ارے جو ہوگا مرنے کے بعد دیکھا جائے گا، دنیا میں تو سکون کی زندگی گزار رہے ہیں نا. یاد رکھو، اللہ کی قسم ہے، جو لوگ کسی کا حق مارتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر کے کماتے ہیں، ٹوپیاں ڈال کر کے کماتے ہیں، حرام ذریعے سے کماتے ہیں، یہ مال انسان کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے حرام چیزوں سے حلال چیزوں کو تو استعمال کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کر رہا ہے. یہ اصل زندگی نہیں ہے. زندگی اصل یہ ہے کہ ہر اس حرام کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے جس سے بچنے کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے. آج سے کچھ سال پہلے کی بات مجھے اچھی طرح معلوم ہے. 20 25 40 50 سال پہلے لوگ کیا کرتے تھے، اگر کوئی کاروبار کرنا ہو تو سب سے پہلے آ کر علماء سے مشورہ کرتے تھے. مولانا مجھے یہ کاروبار کرنا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اب علماء کرام اپنے انداز سے جو ہے ان کو مشورہ دیتے تھے، یہ کام کیجیے، یہ کام مت کیجیے. اب لوگ علماء کے پاس آتے ہی نہیں ہیں، مشورہ لینے کے لیے، پوچھنے کے لیے آتے ہی نہیں. کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہوتے ہیں 2 لاکھ روپے جو کہ بالکل پیور ہیں، حلال ہیں. ہم لے جا کر اس کو بینک میں رکھتے ہیں، بینک والا 2 لاکھ رکھ کر کے 5 لاکھ روپے دے دیتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ لون. اچھا، لون کا معاملہ جتنا بھی ہے وہ سود پر مشتمل ہے، انٹرسٹ پر مشتمل. اگر آپ مولانا سے جا کر کے پوچھیں گے میرے پاس 2 لاکھ ہے، بینک میں رکھوں گا، 5 لاکھ مل جائیں گے، میں جو ہے کاروبار شروع کروں گا، مولوی سب سے پہلا وہاں پہ گیٹ ڈال دے گا، نہیں سود کا کاروبار ہے، حرام ہے. اب لوگوں نے کہنا کیا شروع کر دیا ہے؟ یہ علماء کرام کہتے ہیں کہ سود کھانا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے. ارے ہم سود کھا نہیں رہے ہیں، ہم سود دے رہے ہیں. دینے میں کیا مشکل ہے؟ کھانا حرام ہے نا. یہی بات بولتے ہیں نا لوگ. ہم سود، ہم لوگ بڈی نہیں کھا رہے ہیں، ہمارا کوئی فائنانس نہیں ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بڈی کھا نہیں رہے ہیں، بڈی دے رہے ہیں، انٹرسٹ دے رہے ہیں، بینک کو دے رہے ہیں، فائنانسر کو دے رہے ہیں. کیا مشکل ہے اس کے اندر؟ میرے بھائی اور دوستو، صحیح مسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. ان میں سے نمبر 1 سود کھانے والا، نمبر 2 سود لینے والا، سود دینے والا، اور نمبر 3 سود کو لکھنے والا، اور نمبر 4 سود پر گواہ بننے والا، وٹنس بننے والا. سود لینے والا، سود
دینے والا, سود لکھنے والا, سود پر گواہ بننے والا, ان چاروں لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. لعنت بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے بالکل دور ہیں. ایک آدمی سودی کاروبار کرتا ہے, سود کے پیسوں سے اپنی تجارت کرتا ہے, لعنتی کام کرتا ہے, تو جس جگہ لعنت آتی ہے تو وہاں اللہ کی رحمت نکل جاتی ہے. جس جگہ لعنت ہوتی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نکل جاتی ہے. جب رحمت نکلتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی, خیر و برکتیں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں. آج کل لوگ یہی کہتے ہیں ہمارا کاروبار پہلے بہت اچھا چلتا تھا, اب نہیں چل رہا ہے. گھر میں بہت سکون تھا, اب پریشانیاں زیادہ ہیں. پہلے گھر کے اندر سب لوگ صحت مند رہتے تھے, اب بیمار رہتے ہیں. کیوں؟ ہمارے گھر کے اندر سود کی لعنت آ گئی نا. جب حلال کمائی ہوتی ہے تو اس کے اندر, حلال کمائی کے اندر برکت ہوتی ہے, اور جیسے حلال کمائی ہماری زندگی سے نکل جاتی ہے تو خیر ختم ہو جاتی ہے, رحمت نکل جاتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت جو ہے اس کے اندر شامل ہوتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر اس حرام کام سے ہم بچنے کی کوشش کریں, خاص کر کے مال کے معاملے کے اندر, جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے. اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات, 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. 7 ایسی چیزیں جو ہلاک کر دیتی ہیں, برباد کر دیتی ہیں, انسان کو ختم کر دیتی ہیں, نہ وہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے. وہ 7 چیزیں ہیں جس سے بچنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے. ان میں سے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی چیزیں ہیں, تو اس میں سے ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا کھانا ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے. ذرا سوچیں اور غور کریں, اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے سود کے کھانے کو شامل کیا ہے. اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 73 بابا, سود کے 73 باب ہیں, 73 درجے ہیں. ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه, ان میں سے ایک درجہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک درجہ ایسا ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں سے نکاح کرتا ہے. سود کا ایک درجہ ایسا ہے گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرتا ہے, اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے, اپنی ماں کے ساتھ زناکاری کرتا ہے. میرے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے. ایک ایسی حرام چیز جس کے بارے میں حرمت کا اتنا زیادہ ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, آج پوری کی پوری مسلم قوم, پوری مسلم سوسائٹی اپنے سارے کاروبار کو سود کے ذریعے سے کر رہے اور کروا رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ ہوگی؟ ہرگز نہیں, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی ایسے لوگوں کے ساتھ. یہاں تک کہ اس سے بڑی بات یہ ہے, امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مستدرک کے اندر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ. اگر کسی بستی کے اندر, کسی گاؤں کے اندر 2 چیزیں عام ہوتی ہیں, ایک ہے زنا اور دوسرے ہے سود. اگر کسی بستی میں, کسی گاؤں میں 2 چیزیں عام ہو جاتی ہیں, ایک ہے زنا اور دوسرے سود, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گاؤں والے اللہ کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں. یعنی اللہ کا عذاب کبھی بھی اس گاؤں اور بستی کے اوپر آ سکتا ہے. آج کل جو تباہی ہو رہی ہے,
کبھی بارش کی وجہ سے، کبھی طوفان کی وجہ سے، کبھی سونامی کے نام پر، کبھی بجلیوں کے نام پر، کبھی زمینی آفتیں، کبھی آسمانی آفتیں. یہ جو آفتیں اور یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں جو آ رہی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. یہ ہمارے کرتوتوں کا رزلٹ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جو چیز حرام ہے اس حرام چیز کو ہم لے کر کے چل رہے ہیں. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر اس حرام کام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے جس کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی تاکید کی ہے. صحیح بخاری کی روایت، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کا ذکر کر رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب کا ذکر کیا اور اس رات کا ذکر کیا جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام نے جنت اور جہنم کی سیر کی، جنت اور جہنم کو دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک خون کا بہت بڑا تالاب ہے، خون کا ایک بہت بڑا تالاب ہے. اس تالاب کے اندر ایک آدمی تیر رہا ہے اور ایک آدمی تالاب کے کنارے بڑا سا پتھر لے کر کے کھڑا ہے. جیسے ہی وہ تالاب کے کنارے آنے کی کوشش کرتا ہے، پتھر مارتا ہے، وہ پھر اس کنارے سے دوسرے کنارے جاتا ہے، پھر فرشتہ وہاں سے اس کو مارتا ہے، پھر یہاں آ جاتا ہے. اس طرح وہ خون کے تالاب میں گھوم رہا ہے، باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن فرشتہ اس کو نکلنے نہیں دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون آدمی ہے جس کو اس طریقے سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا. آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ حرام چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. ایسی حرام چیزیں جس کی حرمت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. مال کمانا، مال کا آنا بری بات نہیں ہے لیکن مال ہم کس انداز سے کماتے ہیں یہ دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور سنن ترمذی کی وہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افناه وعن شبابه فیما ابلاه وعن ماله من اور مال کے تعلق سے یہ 5 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تک بندے سے 5 سوالات نہیں کیے جائیں گے اور وہ جوابات نہیں دے گا اپنی جگہ سے اس کو ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی. ان میں سے پہلا سوال میں نے تجھے زندگی دی تھی تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری. دوسرا سوال میں نے تجھے جوانی دی تھی تیری جوانی کہاں گزری. تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا اور چوتھا سوال مال کہاں پر خرچ کیا. ذرا دیکھیے غور کیجیے مال کمایا کہاں سے اور مال کہاں پر خرچ کیا. جب تک ہم ان سوالات کے جوابات نہیں دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے کسی کو ہٹنے کی ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کچھ تجارت یا کاروبار وغیرہ کرتے ہوں گے لیکن آپ جو کچھ بھی تجارت کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہماری تجارت کا جو ذریعہ ہے وہ حلال کا ہونا ضروری ہے. اور جب تک ہماری تجارت حلال کی نہیں ہوگی تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ایک بات ہم نے اندازہ لگایا ہے جو آدمی حلال کماتا ہے اس کی کمائی تھوڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دے دیتا ہے. جو حلال کی کمائی ہوتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے اللہ اس میں برکت دے دیتا ہے. حرام کی کمائی خوب ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس میں سے برکت کو نکال لیتا ہے. کبھی کبھی لوگ مولویوں کے بارے میں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مولانا آپ کی کمائی 12,000 15,000 روپے ہے آپ کیسے گزارا کر لیتے ہیں جبکہ ہماری کمائی 50,000 روپے پھر بھی خیر و برکت نہیں رہتی.
آپ کے 15,000 روپئے میں لگتا ہے بہت زیادہ برکت ہے. تو ایک مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا, مولانا آپ کے 15,000 میں بہت برکت ہے, ہمارے 50,000 میں برکت نہیں ہے, کیا کریں گے؟ تو مولانا نے کہا ایسا کرو 15,000 آپ لے لو, 50,000 مجھے دے دو, میری برکت آپ لے لو. اصل مسئلہ کیا ہے؟ حلال کا ہے. اور یاد رکھیے, اگر آدمی کی کمائی حلال کی ہے اور خرچ بھی حلال میں کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اور اگر آدمی کمائی حرام کی لیتا ہے اور حلال جگہ خرچ کرتا ہے تب بھی پکڑ ہوگی, کیونکہ حرام سے تو نے کمایا, حلال جگہ پر خرچ کیا. کیسے کیا؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی حرام ذریعے سے کماتا ہے. مسجد والے گئے کہ بھئی مسجد بنانا ہے, تو اس نے اٹھا کر کے 1 لاکھ روپے دے دے, اے لولے بھئی میرے طرف سے 1 لاکھ روپے, تو وہ جائز ہے؟ کمائی کون سی ہے اس کی؟ حرام کی ہے. دے رہا ہے مسجد کو کتنے؟ 1 لاکھ روپے. جب اس کی کمائی ہی حرام کی ہے تو وہ مسجد کو دے رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا, اس کو نیکی نہیں ملے گی, الٹا گناہ کا مستحق ہوگا, وہ گنہگار ہوگا. کیوں کہ ایک حرام پیسے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہ خرچ کر رہا ہے. جب اتنے سارے اصول ہم کو اسلام بتاتا ہے, شریعت بتاتا ہے, شریعت نے یہ ساری چیزیں بتلا دی ہیں کہ کس طریقے سے ہم کو زندگی گزارنا ہے, کیسے حلال کرنا ہے, جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں تب تک ہم نہیں جانتے. ہر چیز کے ایک اصول ہیں. اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو اس کے اصول ہیں, بائک چلاتے ہیں, کار چلاتے ہیں تو ہر ایک کے ایک اصول ہیں. آپ اگر ٹریفک میں جاتے ہیں تو ہر ایک کا ایک اصول بنا ہوا ہے. جب آپ تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کے اصول بھی یہی ہے. ان میں سے ایک اصل الاصول یہ ہے کہ آدمی اگر تجارت کرنا چاہتا ہے تو اس کا پیسہ حلال کا ہونا ضروری ہے, اس کی تجارت حلال ہونا ضروری ہے, اور ہر قسم کے جھوٹ سے, ہر قسم کی بے ایمانی سے, جھوٹی قسموں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. ذرا یہ اس حدیث کو بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ 3 کام نہیں کرے گا. نمبر 1, اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا. نمبر 2, اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا. اور نمبر 3, اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. 3 لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ 3 کام نہیں کرے گا بلکہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا, عذاب علیم میں مبتلا کرے گا. وہ 3 لوگوں میں سے ایک آدمی ایسا ہے جو جھوٹ بول کر, جھوٹ کہتے ہوئے اپنا کاروبار کرتا ہے, یا جھوٹی قسم کھا کر اپنا کاروبار کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی لایا ہے مال 100 روپے میں, مال لایا ہے 100 روپے میں, بیچ رہا ہے 100 روپے میں, 120 روپے میں مال اپنا بیچ رہا ہے. اب کسٹمر آتے ہیں تو جھوٹی قسم کھا کر کے کہتا ہے, میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ یہ مال 120 کا ہی ہے, آپ لے کر کے جاؤ. اب سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ قسم کھا کر کے بول رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی قسم کھا رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ جو ہے 120 میں لیا ہوگا, وہ 120 دے کر کے چلا جاتا ہے, جبکہ وہ لیا کتنے میں ہے؟ 100 روپے میں. اب وہ جھوٹی قسم کھا کر کے اپنا مال بیچ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا, رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا, اس کا تزکیہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرے گا. قرآن اور حدیث کی ایسی باتیں ہیں, کتاب و سنت کی ایسی باتیں ہیں جس میں سود کو, جس میں انٹرسٹ کو, بڈی کو حرام قرار دیا ہے. ذرا یہ قرآن کریم کی ایک آیت بتاتے ہوئے اپنی بات کو میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا. سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کے حرمت کے بارے میں بیان فرمایا.
4 چیزیں حرام ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف 4 ہی چیزیں ہیں، بلکہ یہاں اس آیت کے اندر 4 چیزوں کے حرام ہونے کا حکم اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے. پہلی چیز ان اللہ حرم علیکم المیتہ، مردہ حرام ہے. مردہ مطلب مثال کے طور پر آپ نے مرغی یا بکرا وغیرہ پالا، اگر وہ مر جائے ہے تو وہ حلال، لیکن مرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا. چاہے گلے میں رسی پھنس کے مر جائے، ایکسیڈنٹ ہو کر کے مر جائے، گھر میں باندھ کر کے رکھے تھے آپ، صبح تک مردہ مل جائے، تو اسی حالت میں وہ مردہ حرام ہے. والدم، دوسرے نمبر پر خون. ذبح کرنے کے بعد جو خون نکلتا ہے وہ لوگ نکال کر کے اس کو پیتے بھی ہیں، اس کا ایک جو ہے ڈش وغیرہ بھی بنا کر کے کھاتے ہیں. تو یہ چیز بھی خون، یہ بھی حرام ہے، چاہے بہتا ہوا ہو چاہے جمع ہوا خون ہو. ولحم الخنزیر، سور کا گوشت. خنزیر سے جتنی، چاہے اس کی چربی ہو، اس کی چمڑی ہو، اس کا گوشت ہو، یہ ساری چیزیں، اس کی تجارت ہو، یہ ساری چیزیں حرام ہیں. اور چوتھے نمبر پر وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے وہ جانور بھی کیا ہے؟ حرام ہے. مثال کے طور پر ایک بکرا ہے، ذبح کرنے کے وقت میں کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ ایک جگہ ایک مؤذن صاحب تھے، اور یہ کوئی بناوٹی واقعہ نہیں ہے، ریئل ہے. ایک جگہ ایک مؤذن صاحب، وہ ہمیشہ ان کو قصائی آ کر کے بلا کر کے لے جاتے تھے، وہ جا کر کے جانور ذبح کرتے تھے. ہم ان کو پوچھے کیا بولتے ہیں، تو بولتے تھے آدمی مرتا ہے نا اس وقت وہی بولتے ہیں ہم لوگ، انا للہ. ہم نے کہا یار توبہ کرو، استغفار کرو، کیا بول رہے ہو تم؟ بولے نہیں، ہم کو بس آدمی مرنے پہ بولتے ہیں نا، اسی لیے ہم لوگ بولنا شروع کر دیے انا للہ. میں نے کہا یار بسم اللہ اللہ اکبر. تو پھر اس کے بعد انہوں نے اب اتنے جو ہے جانوروں کو ایسے انہوں نے کھلا دیا مسلمانوں کو. لوگوں کو علم نہیں ہے، دیکھا دیکھی جو ان کے سمجھ میں آتا ہے اس کو دین سمجھتے ہیں. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کرتے ہیں، ذبح کرنے کے وقت میں بسم اللہ اللہ اکبر بولتے ہیں، تو اس میں کیا مشکل ہے؟ لیکن یہ بات جان لینا چاہیے، ان اللہ لا ينظر الى اموالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکل و صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی کیفیات کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جانور کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. اور بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، یہاں تقویٰ ہوتا ہے. اب لوگ ایک خاص مہینے میں، سال کے ایک خاص مہینے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کا نام نہیں لیتے، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جانور کو تمہارے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کتنی چیزوں کو حرام کیا؟ ان اللہ حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. لیکن اگر کوئی آدمی اتنا مجبور ہے، اتنا بھوکا اور پیاسا ہے، کوئی چیز کھانے پینے کو نہیں مل رہی ہے، شریعت کی خلاف ورزی کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی بغاوت کرنا، خلاف ورزی کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان بچانے کے لیے 2-4 لقمے اگر آدمی کھانا چاہتا ہے تو کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ 4 حرام چیزیں مجبوری کی حالت میں آدمی کھا سکتا ہے. کون سی حالت میں؟ مجبوری کی حالت میں یہ 4 چیزیں کھا سکتا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب ذرا سوچیں، پورے قرآن میں آپ ڈھونڈیں، پوری حدیثوں کے اندر آپ ڈھونڈ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اگر تم مجبور ہیں تو سود کھا سکتے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 4 چیزیں حرام ہیں. مجبوری میں آدمی ان 4 چیزوں میں سے تھوڑا بہت جان بچانے کے لیے کھا سکتا ہے. بغاوت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، کھا سکتا ہے. لیکن پورے قرآن اور حدیث کے اندر یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے
سود کھا سکتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ سود مردار سے بھی بدتر ہے, خون سے بھی بدتر ہے, سور کے گوشت سے بھی بدتر ہے, اور غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا جاتا ہے اس سے بھی بدتر ہے. تو آپ اندازہ لگائیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. اپنے سارے کاروبار جو ہے یہ حرام چیزوں سے لے کر کے ہم چل رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں فائنانس, جب تک ہم لوگ پیسہ نہیں نکالتے, جب تک لون نہیں لیتے, جب تک وہ نہیں ہوتے, جب تک. میرے بھائی اور دوستو, یہ سارے کے سارے بہانے ہیں, اور بینکوں والے نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. ہوم لون دے رہے ہیں, لون فار ہوم, لون فار وہیکل, لون فار فور ویلر, اور ہر ایک کے لیے جو ہے باقاعدہ انہوں نے لون رکھا ہوا ہے. اور مسلمان دھڑا دھڑ جا رہے ہیں اور سودی کاروبار میں ملوث ہیں. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو جواب کیا دیتے ہیں, ہم سود لے نہیں رہے ہیں بلکہ سود دے رہے ہیں. جتنا لینا حرام ہے اتنا دینا بھی حرام ہے, اس پر گواہ بننا بھی حرام ہے, اور اس کو لکھنا بھی حرام ہے. میرے بھائی اور دوستو, جب تک ہم ان حرام چیزوں سے بچیں گے نہیں اور حلال لقمے کو اپنے پیٹ میں اتاریں گے نہیں, نہ ہماری دنیا بہتر بنے گی نہ آخرت بہتر بنے گی. تو اس لیے اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے یہ ارادہ کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ تعالی ہم ہر سودی کاروبار سے, ہر حرام کاروبار سے, ہر حرام تجارت سے, ہر حرام بزنس سے اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مولا اب تک مجھے معلوم نہیں تھا, جو چیز معلوم نہیں ہے جانے انجانے میں اگر آپ توبہ استغفار کرتے ہیں تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا, گناہوں کو بخشنے والا ہے. لیکن جب ہم کو قرآن اور حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ سود حرام ہے, اگر اس کے باوجود بھی آپ سودی کاروبار کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میری بھی گرفت ہوگی, پکڑ ہوگی, اور آپ لوگوں کو بھی ہوگی. تو اس لیے میں نے اس مضمون کو آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا ہے کہ لوگ سودی کاروبار میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں. جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں, قرآن و سنت سے پابند کہتے ہیں کہ ہم اہل حق ہیں, ہم قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں, تو پھر یہ کہاں چلا جاتا ہے کہ ایک قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا حرام کاروبار کر رہا ہے, حرام تجارت کر رہا ہے. یاد رکھیے, اگر ہم حرام کی کمائی کرتے ہیں, حرام کھاتے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو حرام ذریعے سے پالتے بھی ہیں, تو یہ ساری کی ساری چیزیں وبال اور اس کا گناہ ہمارے سر کے اوپر ہوگا. تو بچنے کے لیے سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کر لیجئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے ہمارے لیے توبہ اور استغفار کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں. اب رہا مسئلہ یہ کہ آپ کہیں گے مولانا اس کے بغیر تو کام چلنے والا نہیں ہے. اگر آپ نئی گاڑی شو روم سے نکالتے ہیں, اس کی قیمت 1.5 لاکھ روپے ہے, بہتر یہ ہے کہ 50,000 روپے میں کوئی سیکنڈ ہینڈ ٹو ویلر لے کر کے گزارا کر لیجئے. قبر میں فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے کون سی گاڑی تھی, بائک تھی یا کار تھی, ہاں امبیسڈر تھی یا پھر BMW تھی یا مرسیڈیز گاڑی تھی. اللہ تعالیٰ کے فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے پوچھیں گے وہ آپ لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں, آپ جانتے اور اس کو آپ جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. اس لیے توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے, الا من تاب سورہ فرقان کی آیت ہے, الا من تاب, اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے, وآمن اور ایمان لاتا ہے, وعمل عملا صالحا اور نیک عمل کرتا ہے, فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ اکبر, کتنی بڑی رحمت ہے رب ذوالجلال والاکرام کی. میرے بھائی اور دوستو, ہم گنہگار بندے ہیں. چند روزہ زندگی جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہم کو دیا ہے, اگر ہم سے ہی زندگی گزار کر کے چلے جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اعمار امتی ما بین 60 الی 70 وَأَقَلَّهُمْ مَنْ يَجُوزُ, میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہے, اور اس سے آگے بہت کم لوگ جائیں گے. خود نبی کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال, 63 ایئرس نبی کی زندگی ہے, اور نبی نے فرمایا میری امت کے درمیان, میری امت کی عمریں 60 سے
70 کے بیچ میں رہیں گے, 60 to 70. اگر اس سے زیادہ اگر آدمی کو مل جاتا ہے, کچھ بھی زندگی ملتی ہے, یوں سمجھیے کہ وہ بونس ہے. اگر آدمی اس کو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اب میں دنیا کے پیچھے اور بھاگوں گا اور دوڑوں گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر دنیا کی حرص ختم نہیں ہوئی ہے. اور یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ متاع الغرور, ایک دھوکہ ہے دنیا. تو اس لیے جو ہے توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ کے بندے بنیں اور اپنے ہر گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. میں اس امید کے ساتھ آپ سے ودا ہوتا ہوں کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو, ہر مسلمان کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمائی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حرام تجارت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں, اے اللہ تعالیٰ ہمیں تیری رحمت عطا فرما. اے اللہ ہم تیری لعنت سے بچنا چاہتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ ہمیں تیری لعنت سے محفوظ فرما. اے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں, ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما, ہماری روزی میں خیر و برکت عطا فرما, ہماری تجارت میں خیر و برکت عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.